نے فرمایا کہ بہت ضروری ہے کہ بلکہ کسی حد تک فرض واجب ہے یہ کہ ادھر سے موو ہونا، لیکن جس وقت تک فار ایگزامپل کسی کے پاس پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ادھر سے موو ہو جائے، کسی کے پاس 1 سال میں، کسی کے پاس شاید 2 سال میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے لیے سب کے لیے ثانیہ کرے. لیکن جس وقت تک ہر بندہ ادھر ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ کہ کیا آپ فرمائیں گے؟ جی، میں نے نہ تو موو کرنے کو فرض کہا ہے نہ میں نے واجب کہا ہے. ایک ڈائریکشن میں نے دکھائی ہے. یہ فیصلہ کہ واجب ہو گیا ہے یا فرض ہو گیا یہ تو کوئی مفتی صاحب ہی کریں گے، یہ میرے اسکوپ سے باہر ہے. میں تو بہرحال جتنا بھی میرا آنا جانا رہا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں اور یورپ کا، تو صرف ایک فلائنگ وزٹ ہی ہوئے ہیں جب بھی ہوئے ہیں. تو اس میں میری آبزرویشن جو ہے اس کے مطابق میں نے اپنی طرف سے جو بھی آپ کے سوال کا جواب تھا میں نے دیا ہے. باقی یہ ہر انڈیویجول کا اللہ کے ہاں معاملہ ہے. اللہ کے ہاں جواب دہی جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے کہ no one will be held responsible or accountable except to his capacity. تمام انسان برابر نہیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے شکلیں مختلف بنائی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو برابر ہمت و طاقت بھی عطا نہیں فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں. کوئی شخص واقعتاً مجبور ہے، یہ یا اس کا رب جانتا ہے یا کسی درجے میں وہ خود جانتا ہے. کوئی دوسرا شخص اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. ایک جنرل رائے جو وہ دی جا سکتی ہے. جہاں تک مجبوری کا تعلق ہے اس میں یقیناً بہت سے لوگوں نے ہمت کی، وہ آئے لیکن وہ یہاں پر ٹھہر نہیں سکے فار مینی ریزنس. اکنامکلی وہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ انہیں واپس جانا پڑا، یا اگر وہ سروسز میں آئے تو ان کے کولیگز نے ان کو اتنا زیادہ پریشان کیا کہ وہ مجبور ہو کر چلے گئے. جب بھی کوئی شخص آئے تو اسے ذہنی طور پر تیار ہو کے آنا چاہیے کہ ہر بعد آباد کہ پھر جو بھی ہوگا روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی تو کھاؤں گا، تنگی بھی ہوگی تو برداشت کروں گا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کوئی شخص جو خود تو ڈٹرمنڈ ہے وہ تو ہمت کر لیتا ہے، لیکن موٹیویشن لیول اس کے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا وہ نہیں ہوتا. تو یہ چیز بھی انسان کو بعض اوقات جو ہے وہ مجبور کرتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں رہتے ہوئے جب تک بھی رہنا ہے اپنے بال بچوں کو بھی خوب ذہناً تیار کیا جائے کہ آپشن کیا ہے، جہنم یا ورلڈلی کمفرٹ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اثر ملتا ہے کہ ان کے اللہ نے انہیں 11 بیٹے عطا فرمائے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد شمار کیے جاتے ہیں، باوجود کہ وہ خلیفہ راشد ہیں نہیں. انہیں عمر ثانی تو ہیں ہی، لیکن واقعتاً ہی واز اے ٹرو ریپلیکا آف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دفتر فضیلت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ خاندان بنو امیہ میں جو جاگیرداریاں آ گئی تھیں اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جاگیریں بانٹ دی تھیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا قلم دان سنبھالتے ہی وہ سب جو ڈاکومنٹس تھے وہ منگوائے اور کینچی سے سب کو کاٹ دیا. ظاہر بات ہے کہ پھر خود ان کے حصے میں جو جاگیر آئی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے واپس کر دی گویا اسلامی ریاست کو. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا. تو یوں بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ہاف سرکل میں ان کے 11 بیٹے کھڑے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خطاب فرمایا اور ان سے کہا بیٹا
تمہارے رب نے تمہارے باپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا. ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا. دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا. تمہارے باپ نے دوسری آپشن کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ کام جو ہے وہ یقیناً مشکل ہے، لیکن ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جسے اس کی ہمت دیتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں یعنی پورا ہوم ورک کرنا چاہیے. پہلے تو اپنے آپ کو بھی پوری طرح اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. بعض اوقات انسان جذبات میں فیصلہ کرتا ہے لیکن ڈیپ ڈاؤن اس کی وہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی، اس سے بھی فیلیور ہوتی ہے. اور دوسرا، اس نے اپنے اہل و عیال کو اس درجے میں تیار نہیں کیا ہوتا اور وہ پھر ریزسٹ کرتے ہیں، یا پھر یہاں آ کے انسان محسوس کرتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے. تو اگر یہ دونوں کام کیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کرے گا. اور جو سب سے بڑی بات حضرت عمر نے فرمائی کہ تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور تمہیں اللہ کے حوالے کرے.